کہ مرزا قادیانی نے انبیاء کے بارے، مرسلین کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے اپنی ذات میں، اس کو بڑے بڑے دعوے کرنے کی وہ عادت ہے، خواہش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سارے رسولوں کے مرتبے اور فضیلتیں میرے اندر اکٹھی کر دی گئی ہیں، سب انبیاء و مرسلین کے جو کمالات ہیں وہ میرے اندر سمو دیے گئے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ سمجھتا ہے۔ مثلا اس کی یہ کتاب ہے، یہ روحانی خزائن کی یہ 18ویں جلد ہے میرے ہاتھ میں، اس کے اندر نزول المسیح کا حصہ ہے۔ نزول المسیح صفحہ نمبر 477 477، وہ فارسی اشعار ہیں۔ کہتا ہے آدمم نیز احمد مختار، در برم جامع ہما ابرار۔ میں آدم ہوں، میں احمد مختار ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام جو ہیں وہ میرے اندر ہیں۔ میں آدم ہوں، میں احمد مختار ہوں، در برم جامع ہما ابرار، میری لباس میں تمام انبیاء کرام موجود ہیں۔ جی، اور آگے کہتا ہے آنچ دادست ہر نبی را جام، داد آنچ جام را مراب تمام۔ وہ جام جو سارے رسولوں کو پلایا گیا، سارے رسولوں کو جو ایک جام پلایا گیا، تھوڑا تھوڑا یعنی، وہ تمام کا تمام اکیلے مجھ کو پلایا گیا۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ انبیاء گرچہ بود اند بسے، انبیاء اگرچہ بہت ہوئے ہیں، من با عرفان نہ کم ترم کسے، میں عرفان اور علم کے اندر ان میں سے کسی سے کم تر نہیں ہوں۔ یعنی سارے رسول جو ہیں ان کا جو علم ہے وہ سارا میرے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کرو کہ اس آدمی کے کتنے کتنے بڑے دعوے ہیں کہ سارے رسولوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جو جام تھوڑا تھوڑا پلایا گیا وہ پورے کا پورا مجھ کو پلایا گیا۔ اور پھر یہ کہ جناب میں عرفان و علم کے اندر کسی سے کمتر نہیں، یہ ایک بات ہوئی۔ اس کے علاوہ جی وہ دیکھو کیسے دعوے کر رہا ہے۔ یہی نزول المسیح، یہی کتاب نزول المسیح صفحہ نمبر 382 382 میں وہ کہتا ہے کہ ہر نبی سے مجھے تشبیہ دی گئی ہے اور وہی میرا نام رکھا گیا ہے۔ میں آدم ہوں، ابراہیم، نوح، موسیٰ، داؤد، سلیمان، یوسف، یحییٰ، عیسیٰ، یہ سارے نام میرے ہیں۔ اور اس صورت میں گویا تمام انبیاء گزشتہ اس امت میں دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی میں دنیا میں کیا آیا ہوں کہ سارے کے سارے انبیاء میری شکل کے اندر دنیا میں آ گئے ہیں، یعنی ان کے کمال، ان کے فضائل اور ان کی جو بھی عظمتیں تھیں وہ ساری میری شکل کے اندر دوبارہ پھر جلوہ گر ہوئی۔ آدم دوبارہ آ گئے ہیں، عیسیٰ دوبارہ آ گئے ہیں، موسیٰ دوبارہ آ گئے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جی یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اور اسی طرح اسی نزول المسیح میں یہ تیسرا حوالہ سنیے، یہی کتاب 18ویں جلد یہ روحانی خزائن کی، وہ کہتا ہے کہ اس جگہ یعنی کہ میرے پاس اکثر گزشتہ نبیوں کی بنسبت بہت زیادہ معجزات اور پیش گوئیاں موجود ہیں۔ کسی پیغمبر کو جو معجزات دیے گئے تو میرے پاس سب سے زیادہ معجزات ہیں، بلکہ بعض گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور پیش گوئیوں کو ان معجزات اور پیش گوئیوں سے جو مجھے دی گئی ہیں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی پہلے انبیاء کرام بہت سارے تو وہ ہیں کہ جن کے معجزات مرزا کہہ رہا ہے میرے معجزات کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، اور اکثر انبیاء کرام کی بنسبت مجھ کو بہت زیادہ معجزات دیے گئے ہیں۔ ان کی پیش گوئیاں اور ان کے معجزات تو قصے اور کہانیاں بن گئے، اور یہ معجزات یعنی کہ جو اس کو دیے گئے ہیں وہ تو ان کے چشمدید واقعات کے لوگ موجود ہیں اور ہزارہا انسان ان کے جناب گواہ ہیں، مگر گزشتہ نبیوں کے معجزات و پیش گوئیوں کا ایک بھی گواہ دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 460 ہے، 460۔ وہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات کا میرے مقابلے میں کوئی مقام ہی نہیں ہے، میرے معجزات تو سب سے زیادہ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی
کوئی لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، لیکن اگر میں عبارت پڑھ کر سنا رہا ہوں مرزا قادیانی کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی، تو اس کے بعد تو لوگوں کو ہوش آنا چاہیے کہ وہ کس قسم کے دعوے کر رہا ہے۔ اور پھر جناب وہ حقیقت الوحی، یہ میرے ہاتھ میں حقیقت الوحی ہے، یہ اس کی دوسری کتاب ہے، یہ 22ویں جلد ہے حرانی خزائن کی، اس کے اندر وہ اسی طرح کے دعوے اور کر رہا ہے۔ کہتا ہے صفحہ نمبر 76 کہتا ہے میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ حتیٰ کہ آخر میں وہ یہ بھی وقت دیتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی مجھے دیا گیا ہے، میں ذلی طور پر محمد بھی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں ذلی طور پر محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ تو اب بتاؤ کہ اس آدمی کا کیا کیا جائے جی، کیا اس کو جواب دیا جائے جس آدمی کی زبان اتنی کھل گئی ہے کہ سارے رسولوں کے معجزات کو کہتا ہے کہ میرے معجزات کے مقابلے میں ان کا کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اور میرے اندر سارے رسولوں کے جو کمالات ہیں وہ سمو دیے گئے ہیں۔ تو پھر اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، شیطان نے اپنے آپ کو ایک نبی سے افضل کہا تھا۔ شیطان نے اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں کہ اسے تو نے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا جواب دیا تھا؟ اخرج فإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور نکل جا بے ایمانہ، تیرے اوپر قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ تو جو اپنے آپ کو ایک نبی سے افضل کہے وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، وہ شیطان ہے۔ تو جو اپنے آپ کو سارے رسولوں سے افضل کہے پھر وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا ہے جی؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں اور اپنی آنکھیں کھولیں کہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سیدھی رستے پر چلنا نصیب فرمائے۔ اور ایک آخری بات پیش کر کے پھر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ وہ یوں کہتا ہے کہ یہ حقیقت الوحی کا صفحہ نمبر 92 میں اپنے الہامات بیان کر رہا ہے کہ مجھ کو اللہ نے جو الہام کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے کہا مجھے کہ آسمان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔ جی، آسمان سے کئی تخت اترے، تو ظاہر ہے کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ انبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے کہ انبیاء پر آسمان سے وحی اترتی ہے، انبیاء پر آسمان سے کلام اترتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ سب کے تخت نیچے رکھے گئے اور تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔ وہ سارے رسولوں سے اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، سب کے تخت نیچے سمجھتا ہے اور اپنا تخت سب سے اونچا سمجھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ گویا کہ شیطان بہت پیچھے رہ گیا ہے جی۔ وہ تو اس نے تو صرف ایک نبی سے اپنے آپ کو افضل کہا اور اس نے تو اپنا تخت سب سے اونچا کر دیا۔